سے سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیا علی گڑھ تحریک جو چل رہی ہے، خاص طور سے یونیورسٹی جو ہماری ہے، کیا یہ معطل ہو چکی ہے؟ کیا اس نے اپنی خدمات ادا کرنا چھوڑ دی ہیں؟ اور اس کے اندر کیا خامیاں ایسی بڑی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ایک نئے علی گڑھ کی بات چل رہی ہے؟ اور اگر کچھ خامیاں ہیں تو کیا اس کو وہ پوری نہیں کی جا سکتی اور ان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی کہ ہم دوسری موومنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے بڑے بڑے مدارس سو کالڈ بڑے مدارس ہیں وہ مختلف حصوں میں بٹ چکے ہیں، پھر وہی حشر ہماری یونیورسٹی کا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، مختلف حصوں میں بٹ کے وہ ذاتی جاگیر اور وراثتی حصہ نہ بن جائے؟ دیکھیے، بہت آپ نے برجستہ سوال کیا ہے۔ جب ہم علی گڑھ تحریک کہتے ہیں تو عام طور پر ذہنوں میں صرف یونیورسٹی کا خاکہ یا تعلیمی تحریک کا نقشہ ابھرتا ہے، لیکن علی گڑھ تحریک نام مکمل علی گڑھ تحریک وہ ہے جو سر سید اس امت کا دل و دماغ جس طرح بدلنا چاہتے تھے، اور آخری دنوں کی ان کی روداد اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت جلدی میں ہیں اپنی تفسیر کی تکمیل میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اور جو کچھ لکھتے جا رہے ہیں اس کے چھپنے کا بھی اہتمام ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پروف بھی پڑھا جا رہا ہے، چھاپا خانی کی نگرانی بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ 16 پارے تک پہنچے تھے کہ وقت مہلت ختم ہو گئی، تفسیر آپ کی مکمل نہیں ہو سکی۔ تو سر سید یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کو اگر اثرنو کھولا جائے، اس سے ہدایات حاصل کی جائیں تو اس امت کی تقلیب ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ سر سید کی مذہبی فکر پر لوگوں نے سوالیہ نشان لگا دیا، اور اتنی شدید مخالفت ہوئی، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ وہ نہیں ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، امت یہ باور کرا رہی ہے کہ سر سید کا ہدف وہی ہے۔ پروپیگنڈے کی اتنی شدت تھی کہ وہ اپنی بعض تحریروں میں بے بس نظر آتے ہیں، یعنی وہ ہیں کچھ اور ان کے مخالفین انہیں کچھ باور کرانا چاہتے ہیں۔ اس پریشر میں انہوں نے مصلحت کا تقاضا یہ سمجھا کہ اپنی مذہبی فکر کو پیچھے پہ سے پش ڈال دیا جائے، کم از کم اس کو منجمد کر دیا جائے وقتی طور پر، تاکہ کسی طرح کالج قائم ہو جائے یا قائم رہ سکے۔ یہ کمپرومائز کیا انہوں نے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا یہ کمپرومائز درست تھا یا نہیں تھا، ان کا یہ اجتہادی فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اس سے کالج تو قائم ہو گیا لیکن کالج کی روح نکل گئی۔ کینٹویل اسمتھ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے، سر سید کا جب انہوں نے مطالعہ کیا، بڑے عالم ہیں اور شرق و غرب کے ماخذ پر ان کی نظر ہے، انہوں نے بڑا عمدہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر سر سید کی مذہبی فکر کو ہم نے اس وقت قبول کر لیا ہوتا اور انہیں رول بیک کرنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو آج اس امت کی صورتحال کیا ہوتی؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے، اور ان کا کہنا ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شاید بہتر پوزیشن میں ہوتے، لیکن مجبوری کے تحت ان کو تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ انہی قدمہ کے حوالے کرنا پڑا، اور ایک پیچ اپ لگ گیا اس پورے سلیبس میں، تھیولوجی پڑھیں، اور تھیولوجی پھر ایک ایسا سبجیکٹ بن کر ابھرا جس میں لڑکے ہمارے زمانے تک فیکلٹی آف آرٹس میں جب کلاس شروع ہو جاتی تھی تو کھڑکیوں سے کود کے بھاگ جاتے تھے، یعنی اتنا غیر دلچسپ موضوع اس کو بنا دیا۔ تو وہ حالات تھے جس کے تحت سید نے فیصلہ کیا کہ وقت ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ تیار نہیں ہیں اس بات کو سننے کے لیے، انہوں نے اس کو فریز کر دیا۔ لیکن تفسیر آپ نے چھپوائی، پوری آب و تاب کے ساتھ شائع کروائی، اور ان کے بعد مخالفین نے جب اس پر حملہ کیا، آپ خطوط پڑھیے مہدی حسن خان کے خطوط جو ہیں محسن الملک کے، تو وہ سخت اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آیات کے جو مطالب تم نے سمجھے ہیں یا نکالے ہیں وہ دراصل درست نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جو تم نے سمجھا ہے کیا تمہیں جبرائیل نے بتایا ہے کہ یہ درست ہے؟ تو جب تمہارے فہم پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھ سکتا تو پھر ہماری فہم کے سلسلے میں تم اس طرح کے فتوے کیوں صادر کرتے ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سید کا وہ فیصلہ ایک یعنی بڑا قربانی دی انہوں نے، اپنی پوری فکر کو آدمی پیچھے لے آئے، منجمد کر دے ایک چیز کو قائم کرنے کے لیے،
سید نے اپنا کام کر دیا، کالج قائم ہو گیا. اب کالج والوں کا یہ کام تھا کہ اس منجمد کام کو آگے بڑھاتے. اس سلسلے میں ہم سے فاحش غلطیاں صادر ہوئیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم سب لوگ مجرمین ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کی کتابوں کو ہم نے دبا دیا، ان کی تحریروں سے غفلت برتی، بلکہ اس بات کا پورا التزام کیا کہ سر سید کی مذہبی تحریریں شائع نہ ہوں، آگے نہ بڑھیں، تفسیر لوگوں کے ہاتھ تک نہ پہنچے. اور اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ابھی 200 سالہ جشن کے سلسلے میں سینٹنری سیلیبریشن کے لیے کمیٹی بنائی گئی. مجھے بھی اس کا رکن بننے کا موقع ملا اور تمام میٹنگز میں میں رہا. اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، باخبر کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان تمام میٹنگز میں یہ بات زیر بحث آئی، یہ تجویز آئی کہ سر سید کے جو تحریریں ہیں سر سید کی، ان کا ایک کلیکٹیو ورک شائع کر دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر بڑے آدمی کا کلیکٹیو ورک ملتا ہے. لائبریری میں چلے جائیں تو گاندھی کا کلیکٹیو ورک ملے گا، اروبندو کا ملے گا 30 جلدوں میں، 40 جلدوں میں، وغیرہ وغیرہ. لیکن سر سید جو اپنے پیچھے اتنا بڑا کالج اور پھر بعد میں اتنی بڑی یونیورسٹی چھوڑ گئے، ہم لوگوں نے ان کا کوئی کمپلیٹ ورک شائع کرنے کی بھی ہمت نہیں کی. صورتحال یہ ہے کہ میں پچھلے 1.5 سال سے، جب سے یہ کمیٹی بنی اور سیلیبریشن کے سلسلے میں، اور ہر 2 مہینے پہ اس کی میٹنگ ہوتی رہی، میں نے تفسیر کے اشاعت کے سلسلے میں تجویز رکھی کہ اس یونیورسٹی پہ قرض ہے کہ سر سید احمد خان کی تفسیر اور ان کی سیرت کی کتاب آب و تاب کے ساتھ شائع کرے. اس موقع پر اگر یہ چیز شائع نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. لیکن اب دیکھیے، مکر و فریب کی باتیں ہیں. لوگ چاہتے نہیں کہ ان کی تفسیر چھپے. پہلی ہی جلسے میں ہنگاموں کے ساتھ بڑی کنٹروورشل بات ہے. جب میں نے دیکھا کہ کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے کہا کہ میں پیش کرتا ہوں اپنی خدمات کہ سی پی کیمے سر سید کی تفسیر کو شائع کرنے کا التزام کرے گا. لیکن تالی مت بجائیے، بات آگے نہیں بڑھی. جب یہ اعلان آیا کہ سی پی کیمے اس تفسیر کو شائع کرے گا تو وائس چانسلر کے پاس میل آنے لگے کہ صاحب ان کو روکیے، سر سید کی تفسیر شائع کرنا چاہتے ہیں، بڑا کنٹروورشل معاملہ ہے اور وبال ہو جائے گا. ایک عہدیدار، اساتذہ کی انجمن کے ایک عہدیدار نے میل بھیجا، بلکہ ٹیلی فون کیا وائس چانسلر کو کہ یہ بہت ہی ارجنٹ کنسرن ہے. وائس چانسلر صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ بھائی یہ صاحب ہیں، ان سے بات کرو، کیا قصہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگ کیوں خوفزدہ ہو گئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے. کہنے لگے کہ دیکھیے وہ بہت یعنی کنٹروورشیل ہے. میں نے کہا آپ نے تفسیر پڑھی ہے؟ بولے نہیں میں نے نہیں پڑھی. کہنے کہ پھر کیسے پتہ؟ بولے کہ لوگ کہتے ہیں. اچھا، جو لوگ، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سر سید کی اس تفسیر سے ان کے بعد جتنے بھی مفسرین آئے ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ابوالعلا مودودی جب تفہیم القرآن لکھ رہے تھے جیل میں، ان کے پاس جو جن کتابوں، یعنی وہ سب ساری چیزیں یہ ڈاکومنٹڈ ہیں، سر سید کی تفسیر موجود تھی، اس کی تلاش کر رہے ہیں، خطوط میں تذکرہ موجود ہے. امین احسن اصلاحی جنہوں نے ایک بڑا مجموعہ تفسیر کا لکھا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا، انہوں نے جب ان کی تفسیر آئی تھی اور بڑا اس کا شور تھا، تو مختصراً میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں سے انہوں نے بھی اصول وہیں سے اخذ کیے ہیں. تو سر سید کے بعد پروپیگنڈا ہے ان کے بارے میں کہ گمراہ آدمی ہے، تفسیر برائے کرتا ہے. لیکن سب کو خوف اس بات کا ہے کہ جتنے بھی مفسرین بعد آئے ہیں، اگر ان کی تفسیر شائع ہو گئی، لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، تو تمام مفسرین کا چراغ گل ہو جائے گا. تو اس لیے لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کی تفسیر منظر عام پر آئے. اب جب آخری مرحلے میں پہنچا، پچھلی مجلس کی رپورٹ ہے کہ میں نے کہا کہ تفسیر میں نے، آپ لوگوں نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں لیا، لیکن میں نے تفسیر ری کمپوز کرا لی ہے، 3 جلدوں میں موجود ہے اور میں اسے شائع کرنا چاہتا ہوں. تو ایک صاحب نے یہ تجویز رکھی کہ صاحب اس کو ایسے شائع نہ کریں. اب دیکھیے کتنی حکمت کی باتیں بظاہر کی جا رہی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ کلمۃ الحق ارید بها الباطل. ایک صاحب نے فرمایا کہ صاحب اس کو POD کر، یعنی پبلش آن ڈیمانڈ. آج کل طریقہ یہ ہے بڑے پبلشرز کا کہ 200 نسخہ چھاپتا ہے کیمبرج یونیورسٹی، اور پھر جب ختم ہو جاتا ہے 200 اور چھاپ دیتا ہے، کہیں سے آرڈر آ جائے. تو اس طرح کیجئے کہ 100-200 شائع کیا جائے.
میں نے کہا بھائی بتائیے کہ کتنا ڈیمانڈ ہے. یعنی قرآن مجید کے سلسلے میں آپ لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ معلوم کریں. بھئی یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو چھاپیے، اس کی نشر و اشاعت کیجیے، لوگوں کے ہاتھ میں پہنچائیے. اور ہم اگر اپیل کریں علی برادری سے کہ سر سید کی تفسیر موجود ہے اور آپ لوگ انڈیویجولی اس کو اسپانسر کریں، ہر آدمی چاہے تو 10 نسخے 20 نسخے اسپانسر کرے، اپنے حلقہ احباب میں بٹوائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو وہ تفسیر 3 جلدیں تیار ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے شائع ہو. اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکی تو پھر دوسرا راستہ نکالا جائے گا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پہلی علی گڑھ تحریک جو اٹھی تھی اس نے ادھورا کام کیا اور سید مرحوم نے خود بعض مصالحت کے تحت ایک حصے کو فریز کر دیا. اب یہ ان کے وارثین کا کام ہے، ان کی معنوی اولاد جو ہم لوگ ہیں اس یونیورسٹی کے فرزند، ان کا کام ہے کہ وہ حصہ جو کسی وجہ سے وہ نہیں کر پائے اس کو منجمد کر دیا، اس کو اب ہم آگے بڑھائیں. اسلام کی فکر کی تشکیل جدید کا کام جب تک نہیں ہوگا ایک نئی صبح اس امت پر نہیں آئے گی. اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک عبقری کو پہچاننے کے لیے عبقری ہونا ضروری ہوتا ہے. اقبال ایک آدمی ایسا نظر آتا ہے جو سید کے سلسلے میں جب کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سر سید وہ ان لوگوں میں تھے، وہ واحد پہلا آدمی تھا، ہندوستانی مسلمان تھا جس نے آنے والے وقت کی جھلکیاں دیکھ لی تھی. لیکن آگے اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی سخت دقیانوسیت اور حقائق سے ان کے دور ہو جانے کے سبب وہ سر سید کی عبقریت کو نہیں پہچان سکے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دوسری موومنٹ کہتے ہیں، دوسری علی گڑھ تحریک، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس پوری تحریک کو آب و صاف کے ساتھ زندہ کر دیا جائے. ادھوری تحریک نے اگر اتنے بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ پوری تحریک کیا رنگ لائے گی. شکریہ.